بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری اول، یعنی ہم نے آج اردو کی پہلی کتاب، پہلی جماعت کی کتاب پڑھنی ہے۔ سبق ہے پالتو جانور۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 11 ہے، جسے ہم نے آج چوتھے حصے میں مکمل کرنا ہے۔ تو یوں ہوا سبق نمبر 11.4 پالتو جانور۔ آج کے سبق میں آپ کون سی چیزیں سیکھیں گے؟ سب سے پہلے ان کو دیکھتے ہیں۔ آج آپ انشاءاللہ سیکھیں گے فہرست عنوانات دیکھ کر سبق تلاش کر سکیں۔ اس پہ ہم ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے اور اس میں سب بچے حصہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جی اپنی پسند ناپسند کا مناسب الفاظ میں اظہار کر سکیں۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کا ایک ایسا حاصل تعلم ہے، ایک ایسی بات ہے جس کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے اور ہر وقت ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کمرہ جماعت میں، اسکول میں، گھر میں، اور اگر آپ کسی محفل میں ہیں، دوسروں سے مل رہے ہیں، تو آپ کا الفاظ کا چناؤ اتنا مناسب ہونا چاہیے کہ کسی کو آپ کی بات سے تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد آج کے اس سبق میں، چونکہ ہمارے یہ 11ویں سبق کو ہم نے آخری حصے میں مکمل کرنا ہے، تو عملی منصوبہ بھی شامل کیا گیا ہے، جس کو میں آپ کو کرنا بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے گھر میں کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں سے پہلے دیکھتے ہیں سبق کا اسلامی نقطہ نظر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری سے یہ روایت لی گئی، یہ حدیث لی گئی ہے، جس میں آپ کو آسان الفاظ میں اگر میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ دکھاوے سے منع کیا گیا ایک ایسی چیز جس میں وہ آپ کا لباس ہے، آپ کی خوراک ہے، آپ کا چلنا پھرنا ہے، آپ کے بات کرنے کا انداز ہے، ہر وہ چیز جس سے غرور اور تکبر ظاہر ہو رہا ہو، وہ عیاں ہو رہا ہو، کسی نہ کسی طرح سے اس کا اظہار ہو رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ خواہ وہ آپ لباس پہن کے اس کو غرور اور تکبر کی نیت سے، اس ارادے سے اتنا زمین پہ چھوڑ دیں کہ وہ ساتھ میں گھسٹتا چلا جائے، وہ آپ کی بات ہو، آپ کا لہجہ ہو، اس میں آپ اتنا غرور اور تکبر اختیار کر لیں کہ سننے والا اس کو سن کے ایک تکلیف کا اور ایک عجیب سے اس کیفیت کا شکار ہو جائے، تو جس میں سے آپ غرور کی طرح سے بول رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو منع فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں پر جنہوں نے کسی بھی بات، کسی قول، کسی فعل، کسی ادا سے غرور کو اور تکبر کو ظاہر کیا، ان پر اپنی رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ کوشش کیا کریں یہ جو چھوٹی سی زندگی ہے، مختصر سی زندگی ہے، اس کو بہت اچھے اخلاق کے ساتھ اور اچھے انداز میں گزاریں، ٹھیک ہے؟ چلیں شاباش، جلدی سے کرتے ہیں دہرائی، اور دہرائی میں آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور اپنی معلمہ کو بتانا ہے کہ اب تک گزشتہ جو آپ کے 2-3 سال تھے، بلکہ یہاں پہ بھی جن بچوں نے ہو سکتا ہے ابھی داخلہ لیا ہو اس اسکول میں، اس جماعت میں، تو آپ کی جماعت میں کوئی ایسا واقعہ ہوا جس سے آپ نے بہت لطف اٹھایا، آپ کو بہت مزہ آیا، تو آپ نے مختصراً ربط کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، جلدی سے مناسب الفاظ کے ساتھ وہ واقعہ سنانا ہے۔ ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اپنی معلمہ کو سنائیے۔ جی یقیناً آپ سب نے واقعات سنایا ہوگا، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہوگا جو اسے یاد ہوگا، جو ہو سکتا ہے کہ جب اس نے سنایا تو باقی بچوں کو یاد نہ ہو، ایسا ہی ہے نا؟ اچھا جی، ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، کتاب میں سے اپنی پسند کا کوئی سبق ڈھونڈ کر بتائیں کہ وہ کس صفحے پر ہے۔ اردو کی درسی کتاب کھولیے اور اس میں سے بتائیے کہ آپ کو اس کتاب کا کون سا سبق سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، کیونکہ دیکھیں اب تک ہم 11 اسباق پڑھ چکے ہیں، ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ کون سا سبق آپ کو اچھا لگتا ہے اور وہ کس صفحے پر موجود ہے۔ اب آپ کیسے ڈھونڈیں گے؟ جی آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے اور ڈھونڈ کے وہ سبق، وہ صفحہ نمبر اپنی معلمہ کو بتائیں گے۔ ہاں جی، سرگرمی بھی آپ کی مکمل ہوئی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کیا کام کرنے والے ہیں۔ آج آپ فہرست دیکھ کر سبق تلاش کرنا اور اپنی پسند ناپسند کا مناسب الفاظ میں اظہار کرنا سیکھیں گے۔ اس کے لیے ہم نے آپ کی ہی درسی کتاب کا جو فہرست کا صفحہ ہے اس کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو میں وہاں سے سمجھا سکوں۔ اچھا آپ دیکھیے، آپ کی درسی کتاب اردو کی، اس میں صفحہ فہرست اس طرح سے ہے جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے اور فہرست عنوانات درج ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو آپ کی سہولت کی خاطر آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پر دائروں کو مختلف رنگوں سے بنایا گیا، جیسے سرخ رنگ کا دائرہ، سیاہ اور نیلا۔
اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں تو ہمارا سیاہ دائرہ جو ہے وہ ہمارے نمبر شمار کو ظاہر کر رہا ہے. وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ نمبر کو، کہ کس نمبر پر، کس شمارے پر ہمارا یہ سبق موجود ہے. جیسے یہاں پہ کالے دائرے میں 8 ہے اور 8واں سبق ہے ہمارا سرخ دائرے میں موجود ہر موسم سہانا. ایسا ہی ہے نا، ہر موسم سہانا جو درسی کتاب کا 8واں سبق ہے اور یہ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے. صفحہ نمبر 90 پر موجود ہے. ایسا ہی ہے نا، اگر آپ چاہیں، آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو آپ جلدی سے اپنی درسی کتاب کھولیے، صفحہ نمبر 90 کھولیے اور اس پہ دیکھیے کہ آیا آپ کی فہرست درست بنی ہوئی ہے یا نہیں. اچھا، اب مجھے بتائیے کہ ہم یہ جو فہرست ہوتی ہے عنوانات کے لیے، اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا اس کی کتاب میں ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں جی، اس کی کتاب میں اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں پوری کتاب جب ہم نئی کتابیں لیتے ہیں، بلکہ اگر کچھ عرصے پڑھ بھی چکتے ہیں تو ہمیں بعض اوقات ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل جاتی ہے کہ ہمارا کون سا سبق کتاب کے کس صفحے پر ہے اور اس کا نمبر کون سا ہے. تو اپنے وقت کو بچانے کے لیے، اپنی توانائی کو بچانے کے لیے ہم فہرست عنوانات سے مدد لیتے ہیں اور یوں ہم جلدی سے اپنا مطلوبہ سبق اور اس کا صفحہ نمبر تلاش کر لیتے ہیں. آج کے بعد آپ نے بھی اپنے تمام مضامین، ان کو اس میں جو بھی آپ سبق پڑھ رہے ہوں گے، جو عنوان ہوگا، آپ نے اس کو اسی طرح سے فہرست عنوانات سے تلاش کرنا ہے. اچھا جی، اب یہ سمجھنے کے بعد ایک چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں. آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم کسی ایک سبق کا نام لیں گے اور آپ نے اسے کتاب میں تلاش کرنا ہے. سرگرمی اس طرح سے کریں گے کہ جو بچہ سب سے پہلے وہ سبق تلاش کر لے گا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہر موسم سہانا سبق نمبر 8 صفحہ نمبر 90، آپ نے اس صفحے کو کھولنا ہے، کھول کے اپنی معلمہ کو یا معلم کو دکھانا ہے. اور آپ نے سرگرمی کو بہت خاموشی سے کرنا ہے، کسی بچے نے بولنا نہیں کہ یہ مس میں نے ڈھونڈ لیا، بلکہ کھولیے اس صفحے کو اور سامنے دکھا دیجئے. ٹھیک ہے؟ تو ویڈیو کو روکیے اور یہ سرگرمی کیجئے. جی، تو آپ کی انفرادی سرگرمی مکمل ہوئی. ہم نے آپ کے لیے ایک گروہی سرگرمی بنائی ہے. گروہی سرگرمی میں آپ نے دو بچوں نے مل کر کام کرنا ہے اور کسی بھی کتاب سے فہرست پڑھ کر سبق تلاش کرنے کا کھیل کھیلنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا ہوگا؟ ہر بچہ فہرست عنوانات سے دوسرے بچے کو کوئی سبق صفحہ نمبر کے ساتھ تلاش کرنے کا کہے. یہاں پہ آپ کی انگریزی کی کتاب ہو سکتی ہے، ریاضی، سائنس، واقفیت عامہ، معلومات عامہ، جو بھی آپ کی کتاب، اسلامیات، کوئی بھی کتاب لے لیجئے اور اس طرح سے کھیلیں. اس سرگرمی کے لیے آپ کے پاس 10 منٹ کا وقت ہے. ٹھیک ہے؟ جتنی مرتبہ آپ درست صفحات اور سبق تلاش کریں گے، آپ نے ان کا نام، ان کی تعداد لکھتے جانا ہے. ٹھیک ہے؟ 10 منٹ میں آپ کی معلمہ آپ کو دیتی ہیں. ویسے وہ وقت اپنی جماعت کے وقت کے مطابق بھی آپ کو بتا سکتی ہیں. تو آپ ویڈیو کو روک کے اس سرگرمی کو بھی کیجئے. آپ کی یہ سرگرمی بھی یقیناً مکمل ہو گئی ہوگی. آج آپ کا ایک عملی منصوبہ جس کو آپ نے جماعت میں کرنا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. آپ نے لینا ہے جی جوتوں کا ایک خالی ڈبہ. جیسے گھروں میں جوتے آتے، اب یہاں پہ بات آپ نے جس کو سمجھنا ہے، کوشش کریں ڈبہ ذرا بڑے جسامت والا ہو، اس کا حجم ذرا بڑا ہو. یعنی آپ کے جوتوں کا ڈبہ تو چھوٹا ہوگا نا، کیونکہ اس میں آپ کے پاؤں کی جسامت کے برابر کا جوتا ہوگا. تو آپ نے بڑا سا ذرا جوتوں کا ڈبہ لینا ہے یا کوئی بھی اور خالی ڈبہ جو گھر میں موجود ہو، اور اس میں سوراخ کرنے ہیں اور چوزوں کے لیے وہ ایک ڈبہ تیار کرنا ہے. بازار سے آپ نے اپنے ابو کے ساتھ جائیے، 4 چوزے لائیں اور اس ڈبے میں رکھیں. اور نہ صرف آپ نے وہ 4 چوزے لا کے اس ڈبے میں رکھنے ہیں، بلکہ آپ نے چوزوں کی خوراک اور ان کی رہائش کا بہترین بندوبست کرنا ہے. اچھا جی، اب میں نے آپ کے لیے یہاں پہ ایک ڈبہ بنایا، آپ کو میں دکھاتی ہوں کہ میرے پاس یہ ایک خالی ڈبہ موجود تھا. ٹھیک ہے؟ یہ جوتوں کے ڈبے سے تھوڑا سا بڑا ہے. آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، جوتوں کے ڈبے سے ذرا سا بڑا ہے. اس طرح کا ایک ڈبہ لیں اور اس میں نے مختلف جگہوں پہ سوراخ کر لیے. اس کے تمام جانب، اس تمام اطراف میں، یہاں پہ بھی کر لیے اور اس کے اوپر بھی کر لیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوا اور روشنی آتی ہے. یہ گھر بن گیا نا، تو گھر میں آپ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی، ہوا کی، سانس لینے کے لیے، پھر خوراک کی. تو آپ نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں، چھوٹے چھوٹے، اگر آپ کے گھر میں برتن ہے یا آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، تو اس میں آپ نے ان کی خوراک کی چیزیں جیسے دانے اور پانی رکھ لینا ہے. اور اس طرح سے آپ نے 4 چوزے لا کے اس کو اس ڈبے میں رکھنے ہیں. جس وقت رات کو آپ ان کو رکھیں تو ڈبے میں رکھتے ہیں، محفوظ ہو جائیں گے وہ، ان کو کوئی بلی وغیرہ نہیں کھا سکے گی.
اور دن کو جب آپ ان کے پاس ہوں، ارد گرد ہوں، تو آپ ان کو تھوڑی سی دیر کھلی جگہ پہ چھوڑ دیں تاکہ وہ چلتے پھرتے رہیں۔ یہ عملی منصوبہ وہ ہے جس کو آپ نے گھر میں مکمل کرنا ہے، اور یوں اس کی تکمیل کے ساتھ ہی ہمارا درسی کتاب کا سبق نمبر 11 مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، سبق نمبر 12 کے ساتھ۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔